السلام علیکم ناظرین، یہ پچھلا ایپیسوڈ ہمارے توقعات سے بھی بہت زیادہ شاندار ثابت ہوا، اور یہ ایپیسوڈ یقیناً تمام مداحوں کے لیے بھی یادگار رہے گا، کیونکہ اس سیزن کی یہ واحد ایپیسوڈ ہے کہ جس میں تمام بڑے بڑے اور خطرناک دشمنوں کو عثمان بے نے اپنے انجام تک پہنچا کر مداحوں کے دل ٹھنڈے کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اہم اور بڑے کرداروں کے حوالے سے وہ پرتجسس کہانیاں بھی اپنے انجام کو پہنچ گئیں کہ جس کے بارے میں مداح لمبے عرصے سے پرتجسس رہے تھے، جیسا کہ مریم یا حلیمہ پر اس کی اصلیت کا راز فاش ہو گیا، اور وہ صوفیہ جس کو بچپن سے حلیمہ اپنی محسن، اپنا ہمدرد، اپنی خیرخواہ اور اپنی سگی خالہ سمجھ رہی تھی، تو اس کا اصلی اور بھیانک چہرہ حلیمہ کے سامنے بے نقاب ہو گیا، اور وہ یہ حقیقت جان گئی کہ جس بالا خاتون اور عثمان بے کو وہ اپنے والدین کا قاتل سمجھ رہی تھی، وہی اس کے اصلی والدین ہیں، اور کائی خاندان ہی اس کا اپنا اور اصلی خاندان ہے۔ لیکن افسوس کہ بالا خاتون اور عثمان بے اس ایپیسوڈ میں یہ اہم راز نہ جان سکے کہ مریم ہی ان کی اپنی بیٹی حلیمہ ہے، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں بہت جلد وہ یہ راز جان جائیں گے۔ اور ناظرین، اس موقع پر عثمان بے، بالا خاتون اور کائی خاندان کی خوشی یقیناً قابل دید ہوگی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا صوفیہ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ حلیمہ اپنی اصلیت جان چکی ہے، اور یا پھر صوفیہ کو دھوکے میں رکھا جائے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا حلیمہ مریم یا پوئنہ بن کر صوفیہ سے اپنا انتقام لے گی؟ اور کیا اس نئے بازنطینی کمانڈر کے آنے سے پہلے ہی صوفیہ کا عبرتناک خاتمہ ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو صوفیہ کا خاتمہ بالا خاتون اور حلیمہ میں سے کون کرے گا؟ اس کے علاوہ ناظرین، بڑے لمبے عرصے سے مداح جس تجسس میں مبتلا تھے اور بے صبری سے اس منظر کا انتظار کر رہے تھے کہ جب ہولوفیرا اسلام قبول کرے گی تو مداحوں کے اس تجسس کا بھی خاتمہ ہو گیا، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہولوفیرا پر اسلام کی حقیقت کھل گئی ہے، اور اب اس اگلے ایپیسوڈ میں ہولوفیرا کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو کر مداحوں کے دلوں کے سکون کا سبب بنے گی۔ البائی کی حقیقت بھی سب پر کھل گئی، اور چھوٹی عائشہ یہ جان گئی کہ یہ نقلی البائی اس کے والد اصلی البائی کا قاتل ہے، اور ناظرین، عثمان بے نے سب کے سامنے البائی کا سر اتار کر ان کے دل ٹھنڈے کر دیے۔ کمانڈر اولوگان اور التوگا کا بھی بڑے ہی مناسب انداز میں خاتمہ دکھایا گیا، البتہ صوفیہ نے ایک دفعہ پھر بڑا ہی عجیب کھیل کھیلا ہے، کیونکہ جہاں عثمان بے اور کائی خاندان والوں نے بڑے لمبے عرصے تک شدید مشکلات، تکالیف اور مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد کائی قبیلے کو دشمنوں سے واپس چھین لیا، تو وہاں پر صوفیہ نے اپنی شیطانی فطرت کے مطابق عمل کرتے ہوئے منگول شہزادے احسن بیکے اور اس کے بیٹے ساروگن کو دھوکے سے قتل کر ڈالا، اور عثمان بے اور کائی خاندان کو ایک دفعہ پھر بہت بڑے مصیبت میں ڈال دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا الجائتو خان اپنی بیٹی احسن بیکے اور نواسے ساروگن کا انتقام لینے کے لیے عثمان بے پر لشکر کشی کرے گا؟ کیا وہ یہ انتقام لینے کے لیے خود آئے گا، اور یا پھر کسی بہت بڑے منگول کمانڈر کو عثمان بے کا سر لانے کے لیے بھیجے گا؟ کیا منگول ایک دفعہ پھر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس سرزمین پر حملہ آور ہوں گے؟ اور کیا منگول ایک دفعہ پھر ترکوں کو اپنے ظالمانہ اور سفاکانہ مظالم کا نشانہ بناتے ہوئے لاشوں کے ڈھیر لگائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو کیا عثمانی ریاست کا تخت ایک دفعہ پھر منگولوں کے قبضے میں چلا جائے گا؟ عثمان بے اس دفعہ اپنی دفاع کو کیسے یقینی بنائیں گے؟ دوسری طرف ناظرین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بیگم خاتون بالکل تنہا رہ چکی ہے۔ اگرچہ بوران الپ اسے مارنے والا تھا، لیکن یوسف کی درخواست پر بوران نے اسے اس کے حوالے کر دیا، اور یہی بیگم خاتون کے لیے خوش قسمتی ثابت ہوئی۔ اگرچہ وہ جان بچا کر باغ نکلنے میں کامیاب تو ہو گئی، لیکن اب تنے تنہا جنگلوں میں ماری ماری پھرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بیگم خاتون کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا، اور یا پھر وہ ایک دفعہ پھر زندہ بچ نکلے گی؟ اور اگر ایسا ہے تو بیگم خاتون کے زندہ بچ جانے کی بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ کیا یہ بیگم خاتون ہی ہوگی جو عثمان بے اور عثمانی ریاست کو منگولوں کی غضب سے بچائے گی، اور یا پھر وہ صوفیہ کے ساتھ مل کر عثمان بے کے خلاف ہی لڑے گی؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، منگول شہزادی احسن بیکے کے تمام مظالم اور شیطانی منصوبوں کے باوجود عثمان بے اسے ہرگز نہیں مارنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ الجائتو خان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے منگول سلطنت میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عثمان بے اسے مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ حقیقت صوفیہ بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صوفیہ نے اسے دھوکے میں رکھا
اور بھروسے میں دونوں ماں بیٹے کو مار دیا تاکہ الزام عثمان بے پر آ جائے اور منگول ریاست عثمان بے کا دشمن بن جائے۔ اس لیے ناظرین اب ظاہر ہے کہ سب کی نظروں میں عثمان بے ہی شہزادی احسن بے کے اور اس کے بیٹے ساروگن کا قاتل ہوگا، کیونکہ منگول کمانڈر اولوگان التوگا البائے اور دوسرے ڈھیر سارے منگولوں کو عثمان بے نے ہی موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور اس بات کو عثمان بے بھی خوب سمجھتے ہیں۔ لیکن اب عثمان بے صوفیہ کی وجہ سے بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس لیے ناظرین اب جیسے ہی الجیتو خان کو اپنی بیٹی احسن بے کے اور نواسے کے موت کی خبر ملے گی تو وہ قیامت برپا کرے گا اور عثمان بے سے اپنے بیٹی اور نواسے کا بڑا دردناک انتقام لینے کا اعلان کرے گا۔ اس لیے یا تو وہ خود عثمانی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے گا، اور یا پھر اپنے کسی بہت بڑے اور قابل اعتماد منگول کمانڈر کو عثمان بے کا سر لانے اور عثمانی ریاست کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھیج دے گا۔ اس لیے ناظرین ایک دفعہ پھر اس سرزمین پر وحشی منگولوں کی بڑے خطرناک انداز میں آمد متوقع ہے۔ البتہ ایک امکان ہے کہ بیگم خاتون نے صوفیہ اور اس کے کمانڈر ہرستو کو احسن بے کے اور ساروگن کو مارتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اس لیے اگر صوفیہ کسی طرح یہ جان گئی کہ بیگم خاتون نے اسے دیکھا ہے تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بیگم خاتون کو مارے گی، کیونکہ بیگم خاتون اب تنے تنہا رہ چکی ہے اور وہ اب کسی کام کے نہیں رہی۔ یہی وجہ ہوگی کہ صوفیہ بڑی آسانی سے بیگم خاتون کو مار سکتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے ناظرین کہ بیگم خاتون بھی اس سنہری موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے گی۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیگم خاتون یوسف تک یہ خبر پہنچا دے، اور یا پھر چونکہ سر چھپانے کے لیے اب بیگم خاتون کے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں بچا ہے، یہی وجہ ہوگی کہ وہ اپنی یہ زندگی موت سے بھی بدتر جانے گی۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ بیگم خاتون خود کو عثمان بے کے حوالے کرتے ہوئے اسے یہ راز بھی بتا دے کہ جب صوفیہ احسن بے کے اور ساروگن کو مار رہی تھی تو بیگم خاتون نے اسے دیکھ لیا ہے، اور یہ راز جان کر بیگم خاتون عثمان بے کے لیے بھی قیمتی بن جائے گی، کیونکہ ناظرین بیگم خاتون ہی وہ واحد چشمدید گواہ ہوگی جو عثمان بے کائی خاندان اور عثمانی ریاست کو منگولوں کی غضب سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے ناظرین کہ صوفیہ کے خلاف اس گواہی کے بدلے عثمان بے بیگم خاتون کی جان بخش دے۔ اگرچہ بیگم خاتون غدار اور مجرم ضرور ہے، لیکن اس گواہی کے ذریعے بیگم خاتون عثمانی ریاست اور معصوم ترک لوگوں کو بہت بڑی تباہی سے بچا لے گی۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے ناظرین کہ بیگم خاتون کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین صوفیہ اب بے نقاب ہو چکی ہے، کیونکہ حلیمہ اس کا اصلی چہرہ جان چکی ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ بالا خاتون اور عثمان بے بھی جب یہ راز جان لیں گے تو وہ مریم خاتون کو صوفیہ کا جاسوس بنا کر صوفیہ کو جال میں پنسانے کا منصوبہ ضرور بنائیں گے، اور صوفیہ یہی سمجھے گی کہ مریم نے راہبہ لوسیہ کو وقت سے پہلے مار دیا ہے، کیونکہ ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لڑائی کے دوران صوفیہ نے مریم کو یہی حکم دیا تھا۔ اس طرح ناظرین مریم پر صوفیہ کا بھروسہ ہی اس کے موت کا سبب بنے گا، کیونکہ اس طرح حلیمہ اپنی تمام سابقہ غداریوں اور کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے اپنی حقیقی دشمن صوفیہ کو اپنے انجام تک پہنچائے گی۔ اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ حلیمہ اپنے ہاتھوں سے صوفیہ کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے اپنا انتقام لے کر اپنا دل ٹھنڈا کر لے، لیکن بہت ممکن ہے کہ صوفیہ کے موت کے ساتھ یا اس کے موت سے پہلے ایک بہت بڑے اور خطرناک بازنطینی کمانڈر کی انٹری ہوگی۔ لیکن ناظرین آپ کے خیال میں اس نئے آنے والے بڑے کرداروں میں سے آپ کے خیال میں کس کی بازنطینی کمانڈر کی حیثیت سے اور کس کی منگول کمانڈر کی حیثیت سے اور کس کی ایک بہادر ترک سردار کی حیثیت سے انٹری مناسب رہے گی؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔